اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دوستوں بہت مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے توقع سے بہتر کام دیکھ کر اور جذبہ اور شوق دیکھ کر، جس میں الحمدللہ جو کہ اس جماعت کی ابتدا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو کہ ہماری سب چیزوں کی بنیاد ہے. تو آپ سب سے یہ آج سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کیا آپ ذکر کرتے ہیں؟ واقعی؟ اور ذکر کے لیے جو ہے مراقبہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے طریقت کی بنیادی اہمیت کی حامل چیزوں میں سے ایک ہے. تو کیا ہم سب مراقبہ کرتے ہیں؟ تھوڑی آواز کم آئی تو لگتا ہے کہ شاید کرنے والوں کی تعداد کا میں کوئی بات نہیں. مجھ میں بھی ہم سب میں کمزوریاں ہیں. چلو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم یہ عہد کر لیں کہ یہ سستی آئندہ نہیں رہے گی. کیا خیال ہے، آپ لوگ مراقبہ کریں گے؟ بہت سارے دوستوں نے ماشاءاللہ بڑے شوق اور جذبے سے یہ اپنا خیال دکھایا ہے کہ ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ کرنے سے انشاءاللہ جو فائدے آپ کو ملیں گے وہ ہمارے سوچ سے بھی زیادہ ہے. جب ہم اپنے اندر میں جھانکتے ہیں، اپنے روح اور اپنے قلب میں، صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنا یہ تو ایک نقل ہے صرف مراقبہ کرنے والوں کی. تو جب ہم صحیح معنی میں مراقبہ کریں اور اندر ہم تھوڑی دیر جھانکتے ہیں، جیسے میرے سامنے ایک پھول پڑے ہوئے، بیٹھ کر یا جس پر سوچ رہا تھا کہ جب مجھے دیا گیا یہ خوبصورت گلدستہ تو اس آج نے رکھ دیا. تو جب میں نے رکھ دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سوگا کیوں نہیں، اس میں خوشبو ہو سکتی ہے، مجھے سونگنا چاہیے تھا. لیکن منزل کے آداب کے مد نظر رکھ کر میں دوبارہ اس کو اٹھایا نہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ پھول میرے سامنے پڑے ہوئے، یہ گلدستہ پڑا ہوا ہے. کیا خیال ہے یہ کہانی کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ وہ مراقبے والی بات ہو رہی ہے. ایک تو سرسری سی پھول کسی نے دیا، میں نے رکھ دیا. کسی نے گلدستہ نہیں دیا، ایک پھول مجھے دیا، میں نے ہاتھ میں لیا اور میں نے رکھ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پھول پر غور کرنا، یہ کیا کہانی بتا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. پھول کی کہانی بڑی سادہ ہے. جب ایک زمین کا ٹکڑا خطہ، اس میں کسی نے محنت کی، زمین کو کھودا، کھرپی چلائی، زمین کو نرم کیا، پھر اس میں جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ اس میں مکس کی، پانی لگایا اور پھول کا قلم لگا دیا، اس کو بند کر دیا اور اس سے تھوڑے ٹائم کے بعد اس سے گوشے نکلے اور پھر آہستہ آہستہ ایک پودا سا بن گیا. پھر اس میں پھول لگے اور وہ پھول کوئی عام پھول نہیں، خوشبودار پھول. اب وہ دعوت نظارہ دیتے ہیں گزرنے والوں کو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، ان کا رنگت تو دیکھو، ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، دیکھو ہم کیسے ہیں، دیکھو. تو اب وہ ہمیں دعوت نظارہ دیتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اور زیادہ ان کی خوشبو سے محسوس ہوتے ہیں. دونوں کو وہ ایک جیسا پیار دیتے ہیں. اور اس سے بھی کوئی آگے، کوئی اس کو توڑتا بھی ہے، پھول کو توڑتا بھی، پھول اس کو بھی بہت فائدہ دیتا ہے. جس نے جو قریب سے گزرا، پھول نے اس کو بھی دعوت نظارہ دی اور اس کو اپنے خوشبو سے معطر کیا. ایسا ہے، خوشبو تک پہنچی. اس نے کوئی فرق کیا کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے. اس نے فرق نہیں کیا. یہ مراقبے کی بات ہو رہی ہے کہ مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنا نہیں ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے پھول کا مراقبہ کر رہے ہیں. اس نے اس کو جس طرح کا یہ بندہ آیا اس نے خوشبو دی. اب کسی نے توڑا،
پھول کو توڑا. کہتے ہیں کہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں. یہ توڑنا کوئی اتنا میرے خیال میں خوشگوار کام تو نہیں ہوگا پھول کے لیے. اگر پودے جان رکھتے ہیں وہ کہا جاتا ہے پودوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اگر آپ ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, تو وہ یہ پودے آپ کی معیت کو, آپ کی صحبت کو محسوس کرتے ہیں اور ان میں بہتری آتی ہے اور وہ زیادہ خوش نما ہو جاتے ہیں, زیادہ ان میں نکھار آتا ہے. تو آپ نے توڑا, تو یہ توڑنا کوئی خوشگوار عمل نہیں ہوگا, کوئی مزیدار عمل پھول کے لیے نہیں ہوگا, لیکن پھول کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے. اب آپ کے ہاتھ میں اس کا سارا حسن آپ کے ہاتھ کے ساتھ محسوس ہو گیا. پہلے تو پودے کے ساتھ تھا, اپنے اصل سے وہ الگ ہو گیا, ٹوٹ گیا. اپنے اپنوں سے وہ الگ ہو گیا, ٹوٹ گیا, لیکن اس نے اپنا کام بند نہیں کیا. خوبصورتی بھی ہے, خوشبو بھی ہے یا نہیں ہے؟ خوبصورتی بھی ہے اور خوشبو بھی ہے. آپ لیے جا رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں, خوشبو دے رہا ہے, خوبصورتی ہے. آپ نے اس پھول کو پھینک دیا, پھینک دیا. یہ ہے ذوق کے خلاف. اسرائیل نے اس پر عرض کیا تھا کہ اپنے ذوق کو خوبصورت بنائے. اس نے ذوق اپنے اندر پیدا کرے. یہ ہے ذوق کے خلاف. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے, پھینک دیا, لیکن پھول کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے. وہ مٹی میں پڑا ہے, وہاں بھی خوشبو بکے رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ سیڈی نے کہا ہے مٹی مجھے ملی تھی, اس میں خوشبو تھی, تو میں حیران ہو کر مٹی سے کہنے لگا کہ مٹی تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی نے کہا تھا کہ میں عام سی مٹی تھی, پھول نے کچھ دن مجھے اپنی کمپنی اور صحبت دے دی تھی, تو وہ خوشبو دینے لگا. تو وہ پھول نیچے پڑا ہوا ہے, پھر وہ مٹی میں خوشبو دے رہا ہے. کسی نے اس پھول کو پھینکا نہیں, ہاتھ میں پکڑ کر اس کو مسلا. یہ کوئی خوشگوار عمل تو نہیں ہے, اتنا مزیدار عمل تو نہیں ہے. اس نے اس کو مسلا, اس کو اچھی طرح سے اس کو ختم کیا, تو اس کے اندر سے جو لکوڈ نکلا ہے, مادہ نکلا, سیاہ مادہ نکلا, تو اس کی بھی خوشبو بھی بڑھے. یعنی جس نے اس کو پیار دیا اس کو بھی خوشبو دی, جس نے اس کو پیار نہیں دیا اس کو بھی خوشبو دی, جس نے اس کو مسلا, اس پر ظلم کیا, اس کو بھی خوشبو دی. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ پھول ہمارے سامنے پڑے ہوئے, یہ تھوڑی دیر ہم پھول کا مراقبہ کر رہے ہیں کہ یہ پھول ہے کیا. تو وہی بات ہے کہ ہم اگر اندر میں جھاڑی لگائیں اور جھانکیں واقعتاً اپنے اندر میں, روح میں اور قلب میں, تو ہمیں اپنے اندر کی دنیا نظر آئے گی کہ ایسے میں خوشبو ہے, ایسے میں بدبو ہے, اس میں اچھائیاں ہیں, ایسے میں اچھائیاں نہیں ہیں. اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مراقبہ روزانہ کیا کریں. اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور بیان کو مختصر کرتے ہوئے کہ ہماری بنیاد اللہ کا ذکر, ہماری بنیاد اس طریقے کی جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے, کسی کا کمال نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کمال ہے. یہ اس میں ذات کی برکت ہے جو ہمارے دل میں مرشد کامل ہے, اس کو کبھی بھی نہ بھولیں, ذکر کو کبھی بھی نہ بھولیں. وہ ذکر جب دل میں آئے گا تو پھر یہ دنیاوی کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسان فرما دے. تو الحمدللہ اتنا بہترین ایک کام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. وہ ہمارے لیے تو کہا جاتا ہے کہ مذہب کے پلیٹ فارم سے لوگ کھڑے ہو کر اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. وہ کس سے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں صدی میں ایسے تھے اور فلاں صدی میں ایسے کرتے تھے, اور ہم اتنے بڑے ہیں اور اتنے بہترین ہیں. لیکن ہم تو وہ تو بے شک انہوں نے اپنی زندگی میں جو بہترین کام تھے انہوں نے کیے الحمدللہ. آج تو ہماری ذمہ داری ہے, کہانیاں سنانے کا زمانہ نہیں ہے, ہمیں کام کرنے کا زمانہ ہے. اس پر پھر میں نے عرض کیا تھا دوستوں کو کہ آپ جائیں گے تو کام کریں. تو آپ اب یہ چیزیں دیکھ کر, یہ جذبہ دیکھ کر, یہ شوق دیکھ کر کہ ایک ایسا سینٹر بنایا گیا ہے جس میں ہر شعبے کے لوگ, ہر مکتبہ فکر کے لوگ, بزنس مین, کاشتکار, سیاستدان, کوئی بھی ہو, کسی بھی مشغلے میں ہو, ادیب, لکھنے والا, پڑھنے والا, وہ سب لوگ آئیں گے اور وہ یہاں بیٹھ کر آپ سے ملیں گے, آپ سے باتیں کریں گے اور ان سے میل جول اور ملاقات کرنے کا موقع ملے گا. اس بہانے ممکن ہے کسی 100 میں سے 1 کو, 10 کو, 20 کو ذکر بھی مل جائے. ملنا ملانا تو سب انسانوں کو ہر جگہ ہوتا ہے, وہ کہیں بھی مل سکتے ہیں, ہوٹل میں مل سکتے ہیں, کسی اور سینٹر میں مل سکتے ہیں, لیکن یہ فقیروں نے ایک سینٹر بنایا ہے
انسانوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، ان کے سکون کے لیے آپس میں ملیں، بیٹھیں، جماعت کی صورت میں بیٹھیں، باتیں کریں. اس میں اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اچھی نہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ذکر والے ہیں، ہم اچھی باتیں کریں جس سے کسی کا دل نہ دکھے، جس سے کسی پر تنقید نہ ہو، جس میں کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں، کسی کو بدشر نہ بولیں. ایسی بات کہیں جس میں فائدہ ہو، مذاق کی ایسی جس میں دل خوش ہو. تو انشاءاللہ یہ سینٹر ہی نہیں بلکہ مسجد بنی ہے جو پہلے بھی ساتھ اس کو دکھائی گئی، ڈسپینسری بنائی گئی ہے، اور اس کمیونٹی سینٹر میں فقیروں کی یہاں بیٹھنے کی گنجائش ہے. تو یہ آپ اس کا سیٹ اپ بنائیں، اس طرح بنائیں کہ یہ ہم جو یہاں اس سے فائدہ لیں، میری تجویز ہے اس سے فائدہ لیں تو ہم اس کا حق بھی ادا کریں، اس کا حق بھی ادا کریں. اس کی باقاعدہ اس سینٹر کی مینجمنٹ ہوگی جو اس کی صفائی کا خیال رکھے گی، اس کی بجلی پانی کا خیال رکھے گی، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھے گی. تو جو فقیروں کی شادیاں ہیں یہاں ہو سکتی ہیں، یہ شادی کبھی زندگی کا حصہ ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کی شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی وفات ہوگی. تو شادیاں، غمیاں، یہ ساری چیزیں ہم یہاں کر سکتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور عید کے موقع پر ہم مل بیٹھے ہیں آپس میں، جس طرح میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں فرماتے تھے. میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کے مطابق آپ بھی ایک طرح سے سوشلائز کریں، بیٹھیں، باتیں کریں، ملاقات کریں. تو یہ سارے کام یہاں ہو سکتے ہیں. مجھے یاد ہے شاید پہلی مرتبہ جب آنا ہوا تھا تو کوئی کرائے پر کوئی جگہ دی گئی تھی رینٹ پر جہاں پر یہ موجود ہوئی تھی. اور اسی طرح اسکول کا سسٹم شروع کیا گیا ہے. اس کی ان دوستوں نے بڑے جذبے سے، وہی صاحب نے بڑے جذبے اور بڑی لگن اور شوق سے اس کی ابتدا کی ہے، اور یہ ساری جماعت کے لیے ایک بہترین مثال قائم کیا ہے. انہوں نے ایک بات سیٹ کیا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی کریں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ اسی کی مثال ہے کہ یہ جگہ بنی ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنتا ہے. ایک بندے نے کمر بستہ ہو کر کوشش کی ہے، جو ہم باتیں کرتے تھے اس کا ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب چاروں صبح میں دوستوں کو مل جل کر انشاءاللہ اس طرح کی جگہ چیزیں بنائیں گے جہاں تعلیم بھی ہوگی، جہاں بات ملاقات بھی ہوگی، جہاں ذکر بھی ہوگا، جہاں نماز بھی ہوگی، مسجد بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی. مل بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کی خدمت بھی کریں گے. تو یہ آفرین ہو ان سب دوستوں کو جنہوں نے یہ بہترین ایک سینٹر قائم کیا ہے، اور دعا ہے کہ یہ بہتر طریقے سے کام کرے. اس طرح نہ ہو کہ وہ کہا گیا مسجد تو بنا لی، پل بھر میں ایمان کی حرارت معلوم ہے. مسجد تو بن جاتی ہے لیکن مسجد کے بنانے کے بعد نمازی بھی ہونے چاہیے، اور نمازی بھی ایسے ہوں جن کے صرف سر نہ جھکے بلکہ ان کی دل بھی جھکے. نمازی ایسے ہوں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو نمازی ہونے کی وجہ سے اوروں کو بہتر نہ سمجھے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، میں نے حج کی ہے. یہ کبھی بھی فقیروں کے دل میں چیز نہیں آنی چاہیے. آخر میں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی. ہم سب کو، فقیروں کو شہرت کا طالب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں عرض کروں گا شہرت سے بچنا چاہیے. ہم تصوف اور صوفیاء اکرام کے محبت کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. وہ ان کی تو بڑے اعلیٰ مثالیں ہیں. بایزید بستامی کسی محلے میں رہتے تھے جو ہمارے شیخ ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا بایزید ہی آ جاتا ہے. آئے تو کوئی ایک ہم جیسا مذہب کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے تو اس کو لاکھوں لوگ جانتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ بایزید کہاں ہوتا ہے، تو پوچھ کے معلوم کر کے ان کے دروازے تک لوگ پہنچتے تھے کہ یہ ان کا گھر ہے. تو ہم جب ان سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کے طریقے کو کیوں نہیں سمجھتے. فقیروں کو عرض کی جاتی ہے. میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، شہرت کی تمنا، شہرت کی خواہش کسی کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے مفید نہیں. اور جو بھی کام کریں اس طرح کریں جس طرح وہ زمین کے نیچے پانی گزرتا رہتا ہے. وہ ابھی بھی دوست بتا رہا تھا سیالکوٹ کا پانی بڑا میٹھا ہے،
لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن زمین میں پانی ہے زمین میں, ہمیں نظر نہیں آ رہا. پانی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. لیکن پانی سے کسی سے پوچھے بھائی آپ نے پانی دن میں کتنی مرتبہ پیا ہوگا, وہ کہیں گے ہم 10 مرتبہ 20 مرتبہ. لیکن یہاں تو نظر نہیں آ رہا, یہاں تو نیسلے کا پانی پڑا ہوگا. وہ جو قدرت کا پانی ہے وہ چھپا ہوا ہے, لیکن سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے. وہ جو زمین کے نیچے چھپا ہوا پانی ہے, بچوں اس طرح خدمت کرو, اس طرح کام, کسی کو پتا بھی نہیں چلے. شہرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. دوسری گزارش, اور اس چیز پر خیال رکھیے گا, اس پر غور کیجیے گا. میں اپنی گزارش کر رہا ہوں, اس پر غور کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے. شہرت سے بچیں, خدمت پر زور دیں. خدمت کرنے کے راستے بہت ہیں. میرے اندر, آپ کے اندر جذبہ ہو تو راستے بہت ہیں. خدمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسپیکر پر اعلان ہو کہ فلاں صاحب نے اتنے پیسے دے دیے, فلاں صاحب نے اتنے پیسے دے دیے. یہ بھی ایک طرح سے شہرت ہی ہو گئی. خدمت کے لیے کسی اعلان کی اور کسی بہت بڑی تنظیم یا باڈی یا کسی گروپ یا جماعت کی ضرورت نہیں ہے, صرف جذبہ چاہیے. کوئی ایک بچہ ہے جس کو انگلش میں کمزور ہے, جو میتھمیٹکس میں کمزور ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے, میتھمیٹکس جانتے ہیں, انگلش جانتے ہیں, سائنس جانتے ہیں, اس بچے کی مدد کریں. یہ خدمت ہوگی. اللہ آپ کو اجر کا سمجھے گا. وہ بچہ لائق بن جائے. اپنے پڑوس میں کوئی غریب فیملی رہتی ہے, یہ ہم سب نے عمل شروع کرنے ہیں. ہمارے پڑوس میں کوئی غریب فیملی رہتی ہے جس کو پیٹ بھر کھانا میسر نہیں ہے, تو فقیروں, اللہ کوئی 1000 لاکھوں خرچ کرنے کے بجائے اگر آپ کا جذبہ ہے 2 کلو آٹا لے کر ان کو پہنچا دیں. کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. 2 کلو آٹا پہنچا دیں, 1 کلو گھی پہنچا دیں, 1 کلو چینی پہنچا دیں, تاکہ ان کا چولہا گرم رہے, تاکہ ان کا کام ہوتا رہے. کوئی مریض ہے, بیمار ہے, اسپتال میں پڑا ہوا ہے, اس کے ورثہ اس کا پتہ نہیں کتنا خیال رکھتے ہیں, اس سے ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے ہوں گے. تو اگر آپ بھی اس کو جانتے ہیں تو چل کر جائیں اس کے پاس. میرے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جائیں, اس سے ملے, اس کے ساتھ بیٹھے, کچھ ٹائم گزاریں. اور اگر اس مریض کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے. آپ نے دیکھا اس مریض کے کپڑے میلے ہیں, آپ نے کپڑے لے لیے, دھلوا کے اس کو پہنچا دیے. آپ نے دیکھا اس کو دوائیاں چاہیے, اس کو انجیکشن چاہیے, اس کو ٹیبلٹس چاہیے, آپ نے اسٹور سے لے کر خاموشی سے اس کو پہنچا دیا. خدمت کے موقع بہت زیادہ ہیں. ذکر کریں, مراقبہ کریں, مرشد کامل سے نسبت پکی رکھیں. اور یہ کام جو ہے انفرادی کام ہے. یہ کوئی 10-20 لوگوں کے مل جل کر کرنے کے کام نہیں ہے, انفرادی کام ہے. یہ شروع کرنے کا جس سے بھی ہو سکتا ہے, اور خاموشی سے کرتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا, اور میرے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل شروع ہو جائے. یہ تو چند مثالیں آپ کو دی گئی ہیں, آپ خود سمجھدار ہیں, اور بے شمار آپ کو اس چیزیں نظر آئیں گی. تو اس سینٹر میں بھی انشاءاللہ یہ اجتماعی کام ہو رہا ہے, اور یہ بھی اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں. لیکن انفرادی طور پر آپ اپنی جگہوں پر اپنے علاقے میں کام کریں. کوئی بچہ ہے جس کا پڑھنے سے دل اچاٹ ہو گیا ہے, ماں باپ اس کو سنبھال نہیں پا رہے, اس پہ ضدی بنے, اکڑ بنے. اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں, اس بچے کو سمجھا سکتے ہیں, اس کو پیار دے کر, اس کو اعتماد دے کر اسکول میں اس کی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں, اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. وہ تو نبی علیہ السلام کی وراثت کو پائے گا. تو یہ کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں, اور جماعت کو کرنے ہیں. یہ سندھ والوں کو بھی کرنے ہیں, پنجاب, سرحد, بلوچستان اور کے پی کے, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور گلگت بلتستان, کشمیر, جتنے بھی جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں, اپنے یہ کام کرنا شروع کر دیں. اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہمیشہ یاد زور دیتا ہے, کسی ملا, مولوی, پیر, فقیر کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. میرا تو تجویز ہے کہ قرآن شریف پڑھائیں تو آپ پڑھائیں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ان کی کم از کم پر نظر رکھیں کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے, کیا حاصل کر رہا ہے.
تو انشاءاللہ جب آپ اس میں شامل ہو جائیں گے، اس کی تربیت میں شامل ہو جائیں گے، اس کو محبت اور پیار اور اعتماد دیں گے، تو انشاءاللہ یہ بچہ کل جب بڑا ہوگا تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ جو تیاری فاؤنڈیشن کے نام سے دوستوں نے شروع کیا ہے، دعا ہے کہ یہ عملی طور پر اپنا کام دکھائے اور ایک اچھی مثال بنے پوری جماعت کے سامنے۔ اس آج کی تمنا ہے کہ ایسے سینٹر ہم سندھ میں، موروں میں، دیگر علاقوں میں بنانا شروع کر دیں، تاکہ جتنی بھی ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں، جو ایک بحیثیت انسان ملنے ملانے کی، جو انسانی فطرت میں جو چیزیں شامل ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو دعا ہے اور اس مدرسے اور اسکول کی تعلیم میں انشاءاللہ معیاری تعلیم ہوگی، مثالی تعلیم ہوگی، اور دعا انشاءاللہ جو والدین یا بچوں کو چھوڑیں گے تو وہ خوش ہوں گے، اور بچوں کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، اور وہ ہمارے ملک پاکستان، ہماری قوم اور بلکہ پوری دنیا میں ایک مثالی انسان بن کر، ایک بہترین مسلمان بن کر بہترین کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو شروع کرنے والے، اس کام کو ممکن بنانے والے اور آپ سب آنے والے دوستوں کو اجر عطا فرمائے اور اس کی برکت اور بھلائی عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا صلی اللہ تعالی محمد و علی آلہ اجمعین۔